اس میں حرج کیا ہے؟ یہ کفار، یہ مشرکین، یہ رومی ہمارے مسلمان سپہ سالاروں کے ساتھ بھی یہ سلوک کرتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کی گردنیں کاٹ کر اپنے بادشاہوں کو بھیجتے ہیں، اگر ہم بھی ان سے بدلہ لے لیں تو کیا حرج ہے؟ کہا جب ہمارے پاس رسول اللہ کی سنت موجود ہے تو پھر ہم روم اور فارس کی تقلید کیوں کریں؟ جو عمل تم کر رہے ہو اس عمل کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ ایک چیز شریعت ہمارے پاس موجود ہے، پھر اس شریعت کے احکامات کو چھوڑ کر ہم کفار کے پیچھے کیوں چلے جب اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی؟ آج کے بعد تم بھی یہ عمل دوبارہ نہ کرنا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا، اللہ سے محبت کرنے والے، رسول اللہ سے محبت کرنے والے، اور اس محبت میں کتنے پختہ۔ جب آقا علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر گھر کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تبوک کے لیے تمہارے رسول نے مال تو مانگا، تم گھر والوں کو کیا دے کر آئے ہو؟ کہا آقا گھر میں جو کچھ تھا وہ آپ کے قدموں میں لے آیا ہوں، اور اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ آیا، اور کچھ نہیں ہے میرے گھر میں سوائے رب کی محبت، رب کے رسول کی محبت۔ خود ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں دنیا کی چیزوں میں مجھے تین چیزیں بہت زیادہ عزیز ہیں، پسند ہیں۔ پہلی چیز اپنے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کرنا، اور یہ صدیق کائنات تھے جو آقا کے چہرے کی زیارت کیا کرتے۔ عام کسی کو ٹکٹکی باندھ کر نبی کا چہرہ دیکھنے کی ہمت نہیں ہوا کرتی تھی۔ کہا مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز یہ ہے میں اپنے رسول کے چہرے کی زیارت کرتا رہوں، اور اللہ نے جو مال دیا ہے مجھے بڑی عزیز ہے یہ بات، بڑی پسند ہے یہ بات، میں اپنا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نچھاور کرتا رہوں۔ اسی لیے ہجرت کے سفر میں مال ابو بکر کا، سواری ابو بکر کی، کھانا ابو بکر کا، راستے کا راستہ دکھانے والا، مسافروں کے لیے رہنما اگر لیا وہ بھی ابو بکر کے پیسوں کا۔ کہا مجھے بڑا عزیز ہے، اللہ نے جو مال دیا ہے وہ میں محمد الرسول اللہ پہ قربان کرتا جاؤں۔ اور تیسری چیز مجھے بڑی پسند ہے کہ نبی کے گھر میں ابو بکر کی بیٹی موجود ہے، نبی کے گھر میں ابو بکر کی بیٹی، اور یاد کر لو نبی بھی پاک، اس کے گھر والی بھی پاک، نبی بھی پاک، نبی کا بستر بھی پاک، نبی بھی طیب، اور گھر والے اور بستر بھی پاکیزہ ہے۔ نبی کے بستر پہ غیر پاکیزہ کوئی آ سکتا؟ کہا مجھے بڑا پسند ہے، مجھے بڑا عزیز ہے کہ میری بیٹی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہے۔ خود اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ابو بکر پہ رحم کرے، انہوں نے اپنی بیٹی کو میری زوجیت میں دیا، مجھے دار الہجرت پہنچایا، اور بلال کو خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ اللہ ابو بکر پہ رحم کرے، یہ دعا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے۔ ابو بکر عبادت کرنے والے اپنے رب کی، اور عبادت کی یہ کیفیت کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں آج روزہ کس نے رکھا؟ ابو بکر فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے رکھا۔ پوچھا صدقہ کس نے کیا؟ کہا میں نے کیا۔ مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ کہا میں نے کھلایا۔ جنازے کے ساتھ چل کر کون گیا؟ ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی میں گیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے 8 دروازے ہیں، انسان نے گزرنا تو ایک ہی دروازے سے ہے، ایک بندہ 2 دروازوں سے نہیں گزر سکتا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا خوش نصیب ہے جس کو جنت کا ہر دروازہ پکارے گا، ہر دروازہ آواز لے کر کہے گا ہاں میرے اندر سے گزر جا؟ آقا فرماتے ہیں ابو بکر مجھے امید ہے تو ان خوش نصیبوں میں شامل ہوگا جن کو جنت کا ہر دروازہ کہے گا اور میرے اندر سے جنت میں گزر جائے۔ ایک دن میں روزہ بھی ابو بکر نے رکھا، صدقہ بھی ابو بکر نے کیا، جنازہ بھی ابو بکر نے پڑھا، مسکین کو کھانا بھی ابو بکر نے کھلایا،
کہا مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے، جس کو جنت کے ہر دروازے نے نام لے کر پکارنا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، جو جائے گا تو ایک ہی دروازے سے، لیکن جنت کے ہر دروازے کی خواہش ہوگی کہ ابو بکر میرے اندر سے گزر جائے رضی اللہ عنہ وارضا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے والے۔ مدینہ میں ایک بڑھیا رہا کرتی تھی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضا اس بڑھیا کے گھر جاتے، اس محتاج کے گھر جاتے، اس کا کھانے پینے کا بندوبست کراتے، اس کے گھر کے کام کراتے۔ پھر یہ ہونے لگا حضرت عمر کے جانے سے پہلے بڑھیا کے سارے کام ہو چکے ہوتے۔ جب حضرت عمر پہنچتے پانی بھی بھرا ہوا ہے، صفائی بھی ہو چکی ہے، باقی معاملات بھی ٹھیک ہو گئے ہیں، گھر کے سارے کام ہو گئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں ایک دن میں وقت سے پہلے آ کر چھپ گیا، دیکھوں تو صحیح یہ کون ہے جو نیکی میں فاروق اعظم سے بھی بڑھ رہا ہے۔ کہا اللہ کی قسم میں نے جب چھپ کر دیکھا تو وہ رات کے اندھیرے میں آ کر اس مجبور بڑھیا کا کام کرنے والا مسلمانوں کا خلیفہ ابو بکر تھا رضی اللہ عنہ وارضا۔ اللہ ان سے راضی ہو۔ بہادری کا کیا کہنا، شجاعت کا کیا کہنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضا خود لوگوں سے سوال کرتے ہیں، کہا بتاؤ تمہارے نزدیک سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا اے علی رضی اللہ عنہ وارضا آپ ہو۔ آپ نے پھر پوچھا، کہا سنو میں جب بھی لڑا ہوں اپنے برابر کی چوٹ سے لڑا ہوں، تم بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا ہم نہیں جانتے۔ تو کہا بدر کے دن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ مقام بنایا گیا، آپ کی حفاظت کا سوال پیدا ہوا۔ حضرت علی فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہ وارضا نبی کی حفاظت کا سوال پیدا ہوا، کون نبی کے پاس رہے، نبی کی حفاظت کرے، یہاں پر پہرا دے؟ کہا ابو بکر تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے۔ کہا اللہ کی قسم محمد کے دروازے کا پہرے دار آج ابو بکر بنے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں پھر ابو بکر نے کافروں سے ایسی جنگ کی اور ان کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ آنے دیا۔ سنو سب سے زیادہ بہادر ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ایک دن کفار نے میرے آقا کو گھسیٹا، میرے آقا کے ساتھ بدسلوکی کی۔ حضرت علی خود فرما رہے ہیں کسی کو جرأت نہ ہوئی کفار کو روکنے کی۔ ابو بکر دوڑتے ہوئے آئے، کفار کو دھکا دیا اور ان سے قتال کرنے لگے کہ تم اس رسول کو اس لیے مارتے ہو کہ یہ آواز لگاتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور سارے کے سارے ابو بکر صدیق کو مارنے پر تیار ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں آل فرعون کا مومن اور ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا پوچھتے ہیں ایمان میں کون بہتر ہے؟ کہا اللہ کی قسم آل فرعون کے مومن سے ابو بکر 1000 درجے زیادہ افضل ہے، کیونکہ آل فرعون کے مومن نے اپنے ایمان کو چھپا لیا تھا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا اپنے ایمان کا اعلان کر رہے تھے۔ وہ ایمان چھپا کر بیٹھا تھا اور یہ ایمان کا اعلان کیا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ کی آوازیں کو بلند کرتے تھے۔ حضرت حسن سے روایت ہے کہ سیدنا ابو بکر نے وفات سے قبل فرمایا، سنیے حضرت حسن کی گواہی رضی اللہ عنہ وارضا، وفات کے قریب امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا فرما رہے ہیں لوگو یہ اونٹنی جس کا دودھ ہم پیتے ہیں، یہ پیالہ جس میں ہم کھانا کھاتے ہیں، اور یہ چادر یہ عمر کو دے آؤ اور اس کو کہہ دو بطور خلیفہ یہ چیزیں